السلام علیکم۔ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں سنیں گے۔ کیا اسلام میں کورٹ میرج کرنا کیسا ہے؟ کیا ولی کی اجازت کے بغیر شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بہترین بیان ہے۔ کیا کورٹ میرج میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ولی کی اجازت کے بغیر شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ چلتے ہیں ویڈیو طرف اور جانتے ہیں اس بہترین ٹاپک میں۔ صحیح، لڑکی کے لیے آپ کے لیکچر میں ولی کی شرط ضروری ہے، ولی کی رضامندی۔ میرے لیکچر میں نہیں ہے، حدیثوں میں۔ نہیں، جو آپ کا موقف ہے وہ تو ہے نا، تو لیکن غامدی صاحب کا تو خیر نہیں ہے نا۔ لیکن جو اگر یہ قرآن و سنت کے مترادف ہے تو ہمارے ہاں جو عدالتوں میں کورٹ میرجز ہو رہی ہیں، یہ کیا غلط ہے نا جی؟ وہ اس لیے ہو رہی ہیں عدالتوں میں کہ فقہ حنفی فیکٹر لگ گیا ہوا نا ادھر، چونکہ یہاں زیادہ تر حنفی ہیں، انہوں نے فقہ حنفی کو لاگو کیا ہوا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں آئین ہمارا قرآن سنت کے بالکل مطابق ہے، ساری چیزیں۔ نہیں، قرآن وہ تو بریلوی دیوبندی تو کہیں گے قرآن و سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو اس طرح کی تو کئی اور قدغن بھی نکل آئیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں حنفیوں کے لیے پہلے پھکی دے دیتا ہوں۔ حنفیوں کا یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک پہ آپ طلاق دلوا سکتے ہیں۔ اگر طلاق اس طرح کسی نے دے دی، اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جبکہ سورۃ النحل پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کسی پہ زندگی موت کی کشمکش ہو اور وہ کلمہ کفر بھی بک دے جان بچانے کے لیے اور دل میں ایمان رکھتا ہو، تو اس کا ایمان نہیں جائے گا۔ ایمان نہیں جائے گا، زنانی ٹوٹ جائے گی، انہوں نے کہنا ہے۔ اچھا، اس کا پھر میں نے اپنی ویڈیو میں ریکارڈنگ کروائی تھی مسئلہ 123 میں کہ ان کے سارے مولویوں کو پکڑا جائے، گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنا کے نا طلاق دلوائی جائے، اس کے بعد ویڈیو یوٹیوب پہ چڑھائی جائے۔ یہ میں ایسے فارغ جوک کہہ رہا ہوں یہ بات۔ پھر ہم سے پوچھیں گے فقہ حنفی کا اونٹ زنانیاں چھڑ دو تسی، فقہ حنفی کے مسئلے پیچھے، تو کہنے گے نہیں جی نہیں، ہم اس مسئلے سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ پریکٹیکلی نہیں ہے۔ امام مالک اسی مسئلے کے گیس کھڑے ہوئے تھے، تو حنفیوں نے ان کو یعنی یہ کوڑے پڑوائے تھے اور ان کو شولڈر توڑوائے تھے، قاضی ابو یوسف نے، جسے آپ امام ابو یوسف کہتے ہیں۔ تو اسی مسئلے کے اوپر امام مالک نے اختلاف کیا تھا نا کہ بھئی گن پوائنٹ پہ کیسے طلاق ہو جائے گی جب ایمان نہیں جاتا کسی کا؟ تو آپ کسی سے زبردستی اس وقت لوگ یہی کرتے تھے، حکمران لوگوں کی بیویاں پسند آئیں گے تو زبردستی طلاق دلوا دیتے تھے۔ تو یہ مسئلہ اس طرح کے غلط تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ تو جب ان کی بچی بھاگے گی پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاں ولی کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں۔ ویسے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا، ٹی وی پہ جناب وہ دو یعنی لڑکی لڑکا اپنے آپ کو پسند کرتے تھے، انہوں نے کورٹ میرج کر لی، لوگ بھی کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہے یار، ان کا حق ہے۔ لیکن اگر اس سے پوچھیں کہ تیری بچی اس طرح کسی کے ساتھ بھاگ کے کورٹ میں کہہ دیتے ایسی لتاں باندھ دیں گے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی انسٹنکٹ نہیں مانتی ان چیزوں کو، آپ لوگوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں۔ جب آپ سے وہ چیز ہو نا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ لہٰذا یہ موقف جو احادیث کی روشنی میں ہے کہ ولی کے بغیر ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے، اور یہ ولی کی اجازت والا مسئلہ بھی کماری عورت کے لیے، اگر کوئی بیوہ ہے طلاق یافتہ ہے، وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اپنا نکاح کر لے، اس کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کی نیچرل ہے کہ اس کا ایکسپوئر زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی جس کی رخصتی ہو چکی ہے، مدخول ہے جو۔ اور دوسری جو عورتیں ہیں، ظاہر ہے اب عورتوں کو کیا پتہ ہے کہ عورتوں کا تو ایکسپوئر ہی کوئی نہیں معاشرے میں، مرد ہی رشتے دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے اور اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں نا، عورتوں کا تو ایکسپوئر ہی نہیں ہے۔ ان کو تو کوئی ایک چیز ہوئی ہے تو جھانسا دے کے تو وہ جا رہے تھے یہ جا